اسٹیشن کے قریب گرلز کالج میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو کے مطابق آگ کالج کے کوریڈور میں لگی ہے۔ ایک فائر ٹینڈر آگ بجھانے میں مصروف۔ کراچی والوں کے لیے صحت کی بہترین سہولیات کا منصوبہ۔ شہر میں 9 نئے اسپتالوں کی تعمیر جلد آپریشنل کیے جائیں گے۔ بلدیہ ٹاؤن، لانٹھی، تیسرا ٹاؤن، گڈاب میں پروجیکٹ مکمل۔ تمام اسپتالوں کے لیے مشینری بھی خرید لی گئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر حمید جمانی کہتے ہیں اسپتالوں کے قیام سے بڑے اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا۔ چند اسپتالوں میں OPDs کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف اضلاع میں جاری پروجیکٹ جون تک مکمل ہوگا۔ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو کافی عرصے سے انکمپلیٹ تھے، ان میں تقریباً 9 پروجیکٹس ہیں ہمارے جو اس جون تک کمپلیٹ ہو کے فنکشنل ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے کوشاں۔ سندھ میں 60,000 اساتذہ کی بھرتیاں کی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کی پارٹی قیادت کو بریفنگ۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر شعبہ خواتین فریال تالپور سے سردار شاہ کی ملاقات ہوئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے روزگار کی فراہمی کا وعدہ پورا کیا۔ سندھ کی تعمیر کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ قانون کی عملداری کے لیے سندھ حکومت کا بڑا آپریشن شروع۔ اوپن لیٹر، غیر رجسٹر، فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ ایکسائز کی 11 ٹیمیں ٹریفک پولیس کے ساتھ متحرک۔ ایکسائز حکام نے 26 گاڑیوں کے چلان کیے۔ ٹریفک پولیس نے 13 گاڑیوں کے ڈرائیورز کو جرمانے کیے۔ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ایکسائز ضیاء الدین شاہ نے بھی واضح کر دیا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ناجائز اسلحہ اور اسلحے کی نمائش کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی۔ اس حوالے سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ CA کے ڈیلی ویجز ملازمین کا ایئرپورٹ پر احتجاج۔ صفائی کرنے والے عملے سمیت دیگر ملازمین کی شرکت۔ احتجاجی ملازمین کا حکومت سے مستقل کیے جانے کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث کام متاثر۔ کراچی ایئرپورٹ پر گندگی پھیل گئی، کوڑا جمع۔ دوسری جانب ترجمان سول ایویشن نے ایئرپورٹ کے اندر گندگی جمع ہونے کی تردید کر دی۔ کہا ایئرپورٹ کا نظام بدستور احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ صفائی کرنے والے ملازمین بھی اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کا 3 دن میں برنس روڈ سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ سے متعلق بڑا عدالتی فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ڈیپٹی کمشنر جنوبی سڑک کو بند کرنے کی کوئی وضاحت نہ دے سکی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دونوں نوٹیفکیشن کالعدم قرار۔ برنس روڈ اور اطراف کی سڑکوں کا اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ سے 7 روز میں عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جلد از جلد کراچی میں جو مراحل رہ گئے ہیں بلدیاتی الیکشنز کو مکمل کرنا چاہیے، بلکہ شاید پورے صوبہ سندھ میں رہ گئے ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا میئر اور چیئرمینز کا انتخاب کرانے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی آج الیکشن کمیشن جائیں گے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے مگر میئر لٹکے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے التجا ہے کہ میئرز اور چیئرمینز کا انتخاب کروایا جائے، مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ ناصر حسین شاہ بولے جن بلدیاتی اداروں کے الیکشن ہو گئے ان کو مکمل کیا جائے۔ نئے منتخب نمائندے آئیں گے تو بلدیاتی ادارے متحرک ہوں گے۔ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب وہ وہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی جو بائی الیکشنز ہونے ہیں وہ نشستیں جن پر الیکشن نہیں ہوئے تھے پورے سندھ میں دونوں فیزز میں، وہاں پہ بائی الیکشنز ہوں گی، پھر ریزرو سیٹس ہوں گی، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ میئر چیئرمین ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابی عمل مکمل نہ ہونے پر جماعت اسلامی کو بھی تحفظات۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے ڈیجیٹل مردم شماری کو بھی فراڈ قرار دے دیا۔ بولے شہریوں کو ڈیٹا تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ عوام کی رسائی تک مردم شماری ناکام رہے گی۔ جب آپ نہ معلومات فراہم کریں گے نہ ایکسس دیں گے تو یہ پورا کا پورا عمل بھی ماضی کے عمل کی طرح فراڈ عمل ثابت ہو جائے گا۔
ایم کیو ایم کا مردم شماری پر پھر تحفظات کا اظہار. متحدہ نے چیف شماریات اور صوبائی کمشنر کو خط لکھ دیا. مردم شماری کی تاریخوں میں توسیع کا مطالبہ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا خانہ شماری کے لیے 3 دن کا وقت ناکافی ہے. 75 سال بعد بھی درست نہ گنے جانے کا خوف لمحہ فکریہ ہے. شہری ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے خود کو رجسٹرڈ کرائیں. گھروں کی خانہ شماری کا کام شروع ہوگا، اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، صرف 3 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے. یہ ناکافی ہے اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں. ایم کیو ایم کے کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں. کراچی میں 12 مارچ کو باغ جناح پر جلسے کا اعلان. کمشنر کراچی کو خط لکھ کر باغ جناح میں جلسے کی اجازت طلب کر لی. سیکیورٹی اور دیگر انتظامات فراہم کرنے کی بھی درخواست کی گئی. متحدہ 17 مارچ کو حیدرآباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. سندھ اسمبلی میں وکلا کی بہبود اور تحفظ کا قانون منظور. نئے قانون کے تحت وکلا کے لیے فنڈ قائم کیا جائے گا. صوبائی وزراء مکیش کمار چاولہ، تیمور تالپور، سلیم بلوچ، قاسم سراج تومرو نے مختلف توجہ دلاؤ نوٹسز کے جواب. سٹی 21 کی خبر پر ایکشن. سندھ سیکریٹریٹ سے ناکارہ گاڑیاں ہٹا دی گئیں. سیکیورٹی بھی سخت. فیلڈ افسران کی بغیر اجازت آمد غیر قانونی قرار. خلاف ورزی کرنے والے فیلڈ افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. واک تھرو گیٹ کے بغیر داخل ہونے پر بھی پابندی عائد. دوسری جانب چیف سیکریٹری سندھ کے احکامات نظر انداز. سندھ سیکریٹریٹ میں تحائف لانے کی پابندی پر عمل درآمد نہ ہو سکا. ترقی پانے والی نرس عذرا پروین کو تحائف کے ساتھ سیکریٹریٹ جانے دیا گیا. قیمتی تحفوں کی ویڈیو سٹی 21 نے حاصل کر لی. سٹی 21 معصوم مظلوم کی آواز بن گیا. ماڈل کالونی کے اسکول میں زخمی بچے کا مقدمہ درج. مقدمہ بچے حذیفہ کے والد قمر الاسلام کی مدعیت میں درج کیا گیا. نجی اسکول میں بچہ شیشے کی بوتل لگنے سے زخمی ہوا. انتظامیہ نے جائے وقوع کو دھو دیا. زخمی بچہ اسپتال کے ICU میں زیر علاج. حالت تشویشناک. حکام نے نجی اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی. مراد علی شاہ کا دورہ لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، عمومی صورتحال اور صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے پر گفتگو. وزرائے اعلیٰ کا بین الصوبائی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. پنجاب اور سندھ کے کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. اتحاد، اتفاق اور یگانگت سے ہی پاکستان آگے بڑھے گا. یونائیٹڈ گڈز ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام. ہڑتال پر حکمران ہل گئے. گورنر سندھ اور صوبائی وزراء کے مسائل کے حل کی یقین دہانی. گڈز ٹرانسپورٹرز کے ایکسل لوڈ پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا. حکومتی یقین دہانی پر گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی کال واپس لے لی. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کراچی پہنچ گئی. PTI کارکنوں کا کل گرفتاریاں دینے کا اعلان. عمران اسماعیل کہتے ہیں کون جیل جائے گا، کون وکیلوں سے رابطے میں رہے گا، منصوبہ بنا لیا. PTI رہنما آفتاب صدیقی نے کراچی پولیس کی اہلیت پر ہی سوال کھڑے کر دیے. شرح سود میں اضافے کے خدشات. FPCCI کو شدید تحفظات. نائب صدر شبیر منشا کہتے ہیں پاکستان میں شرح سود ریجن میں سب سے زیادہ ہے. مزید 2% کا اضافہ زہر قاتل ثابت ہوگا. سونے کی قیمت میں استحکام. 1 تولہ سونا 1,94,100 روپے پر برقرار. 10 گرام سونا بھی 1,66,409 روپے پر برقرار. عالمی مارکیٹ میں سونا $2 فی اونس مہنگا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,080 روپے پر برقرار. محکمہ کالج تعلیم میں اجازت نامے اور پہ تعیناتیاں منسوخ کر دی گئی. محکمہ کالج تعلیم نے حکم نامہ جاری کر دیا. 17 گریڈ سے اوپر تمام تعیناتیاں منسوخ کر دی گئی. DG کالج ریجنل ڈائریکٹرز کو بھی حکم نامہ جاری. 1 سے 16 گریڈ کے تقرر و تبادلے مقامی سطح پر کرنے کی اجازت.
فیڈریشن والی بال کھیل کے زوال کا ذمہ دار عالمی والی بال کھلاڑی فہیم حیدر کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو. کہا فیڈریشن والی بال کے کھیل سے مخلص نہیں. پاکستان میں عالمی معیار کی والی بال نہیں ہو رہی. گراس روٹ لیول پر بھی والی بال کی کوئی سرگرمی نہیں ہوتی. بیکن ہاؤس اسکول کا سالانہ اسپورٹس سے رسا کشی، ریسنگ اور تائیکوانڈو کے مقابلے نمایاں کارکردگی پر میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. طلباء اور طالبات بھی اسپورٹس ڈے پر پرجوش نظر آئے اور اسپورٹس کالا کو خوش آئند قرار دے دیا. کھیلوں کے میدان سجائے، زندگی کو صحت مند بنائے. سٹی اسکول نارتھ ناظم آباد کیمپس کا بھی اسپورٹس گالا. جمناسٹک، ایتھلیٹکس، تائیکوانڈو اور رسا کشی کے مقابلے. مہمان خصوصی سابق اولمپئن قمر ابراہیم نے اسپورٹس گالا کو خوش آئند قرار دے دیا. کہا غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی جسمانی نشوونما کے لیے اہم ہیں. ورزش کا شوق بڑھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات پائیں. جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے ورزش انتہائی مؤثر قرار. ڈاکٹر شبانہ کہتی ہیں جوڑوں کے درد، شوگر کے مریض، امراض قلب کا شکار افراد 2 روز ورزش کو معمول بنا لیں. اور کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی. زمانے نے کروٹ بدلی تو وقت کی چکی تیز تیز گھومنے لگی. موبائل ہاتھوں میں آئے تو کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا. شہر قائد کی لائبریریوں میں بھی ویرانیاں چھا گئی. طالب علموں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ کتابیں پڑھنے کے رجحان میں کمی آ رہی ہے.